کسی جنگل میں ایک شیرنی اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ شیرنی کا بچہ تو اس دنیا میں آ گیا، لیکن شیرنی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ بچہ تھوڑی دیر تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ وہاں قریب سے ہی بھیڑوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ شیر کا بچہ بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ بھیڑوں نے اسے اپنے غول کا حصہ سمجھ کر اپنا لیا۔ یوں شیر کا بچہ بھیڑوں کے اس جھنڈ کے ساتھ سفر کرنے لگا، اس کے اندر ہی پرورش پانے لگا۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہتا، ان کی طرح ہی اٹھتا بیٹھتا، حتیٰ کہ وہ بھیڑوں کی طرح گھاس پھوس سے ہی اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح اپنے آپ کو ایک بھیڑ ہی سمجھتا تھا۔ وہ ان بھیڑوں کے درمیان بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے مختلف ہے۔ وہ ایک شیر ہے، وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے۔ وہ کبھی بھی شیر کی طرح غرایا نہیں تھا، کبھی سر اٹھا کر شان سے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس سب بھیڑیں ہی بھیڑیں تھیں۔ وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح سر جھکائے گھاس پھوس کھاتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ شیر کا بچہ بڑا ہوتا گیا۔ وہ ایک خوبصورت جوان شیر بن گیا تھا۔ بھیڑوں کو اس سے کوئی خاص ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ بھیڑوں کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اس سے مانوس ہو چکی تھیں۔ ایک دن ہلکی ہلکی دھوپ میں بھیڑیں گھاس چر رہی تھیں کہ انہیں شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ ایک شیر نے ان کے جھنڈ پر حملہ کر دیا۔ ساری بھیڑیں جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھیں۔ شیر کا وہ بچہ جو بھیڑوں کے درمیان پلا بڑا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ جس شیر نے ان پر حملہ کیا تھا، اس نے بھیڑوں کے اندر ایک شیر کو بھاگتے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ ایک شیر بھیڑوں کے درمیان بھاگ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بوڑھے شیر نے اس نوجوان شیر کو پکڑنے اور اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم مجھ سے بچنے کے لیے کیوں بھاگ رہے ہو اور ان بھیڑوں کا شکار کیوں نہیں کرتے؟ نوجوان شیر خوف سے کانپ رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میری جان بخش دو۔ وہ بھیڑ کی طرح تڑپ رہا تھا اور شیر کے پنجوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تو بوڑھے شیر کو سمجھ ہی نہ آیا کہ نوجوان شیر ایسا کیوں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھیڑ کیوں سمجھ رہا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ شیر کو گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے جنگل میں موجود ایک جھیل کے پاس لے آیا۔ جھیل بالکل ساکن اور پرسکون تھی، بالکل ایک شیشے کی طرح۔ اس میں اپنا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ بوڑھے شیر نے غرا کر اسے کہا کہ جھیل میں اپنے آپ کو دیکھو، مجھے دیکھو اور ان بھیڑوں کو دیکھو۔ دیکھو تم کون ہو، کیا تم ایک کمزور بھیڑ ہو یا جنگل کے بادشاہ ہو؟ نوجوان شیر نے روتے روتے پانی کے اندر دیکھا۔ پانی کے اندر اپنا چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو، کبھی ساتھ کھڑے شیر کو اور کبھی بھاگتی ہوئی بھیڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ تو بھیڑ کی طرح نہیں دکھتا، بلکہ وہ تو پورے کا پورا شیر کی طرح دکھائی دیتا ہے، اس شیر کی طرح جس سے ڈر کر وہ بھاگ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ وہ اپنی طاقت کو پہچان ہی نہیں پایا۔ وہ تو ساری زندگی دھوکے میں رہا تھا۔ وہ ایک بھیڑ نہیں، بلکہ وہ تو ایک شیر ہے۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی، ایک عجیب سی طاقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ ایسا احساس پہلے کبھی اس کے اندر نہیں جاگا تھا۔ وہ تو جنگل کا بادشاہ تھا، اس کو اپنی پہچان مل گئی تھی۔ جھیل کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن کر درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ گئے اور اس کے وجود پر چھائی ہوئی بھیڑ بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں
ہمارا کیا اندازہ ہے؟ کیا ہم خود کو ایک ایوریج انسان سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں میں تو نہیں گھرے ہوئے جو چھوٹی سوچ، چھوٹے ذہن اور چھوٹی اپروچ والے ہیں، جن کی سوچ ہے کہ زیادہ پیسہ کما کر کیا کرنا ہے؟ پیسہ تو برائیوں کی جڑ ہے، انسان کا بس گزارا ہونا چاہیے، دال روٹی چلنی چاہیے۔ اس شیر کی طرح جو بھیڑوں کے درمیان رہ رہ کر خود کو بھیڑ مان گیا تھا۔ آپ بھی خود کو کم تر تو نہیں سمجھ رہے، معمولی اور عام تو نہیں سمجھ رہے، آپ کی صلاحیتوں کو بھی تو زنگ نہیں لگ گیا۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی کمپنی سے الگ کریں، اپنے اندر کے پوٹینشل کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ اس دن ہی انسان کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے جب وہ خود پر یقین رکھتا ہے، اس شیر کی طرح اپنی اصلی طاقت کو پہچان لیتا ہے، اپنے اندر کی سچائی کو مان لیتا ہے، جب وہ بھیڑوں کے جھنڈ سے الگ ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔